آج میں بات کچھ اور کرنے جا رہا ہوں. جیسی سیاست میں الیکشن میں پچھلے الیکشن میں جیسی جیتی ہوئی پارٹی کو 90% جیتی ہوئی پارٹی کو غائب کر دیا گیا اور جو ہاری بھی تو ان کو لیا ہے. اگر پاکستان میں 50 سینما ٹوٹے ہوں گے تو میرا خیال ہے صرف 5 شاپنگ مال یا پلازا ہوں گے جس میں سینما بنے ہوں گے. بڑے بڑے گھرانے کے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ نے سینیپیکس سینما بنا دیے اور 1 اسکرین والا سینما ہے جو آہستہ آہستہ ٹوٹتا گیا اور جو بچے کھچے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے. میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان کے خاص کر پنجاب کے سارے سینما اونرس کو بلائیں اور ان کو سمجھائیں کہ ٹکٹ کم کریں. اور آپ ایسا نہیں کریں گے اور ٹکٹ مہنگے رکھیں گے تو عوام آنا بند کر دے گی. جب عوام نہیں آئے گی تو سینما چلے گا نہیں اور سینما فلاپ ہو جائے گا, فلم انڈسٹری فلاپ ہو جائے گی, سب ختم ہو جائے گا. السلام ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ جرار رضوی. پروگرام فلمی جہاں لے کے حاضر ہوا ہوں. فلمی جہاں میں جو پاکستان میں فلمیں بن رہی ہیں ان کے بارے میں, جو لگ رہی ہیں یا جو لگ چکی ہیں ان کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان فلم انڈسٹری میں شادیاں ہوں, سالگرہ ہوں, فوٹو سیٹ کی لانچنگ ہوتی ہے, ٹیزر کی لانچنگ ہوتی ہے یا پریمیئر ہوتی ہے, ہم سب کی کوریج کرتے ہیں. آج میں بات کچھ اور کرنے جا رہا ہوں. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو سینماؤں سے آؤٹ کر دیا گیا, غائب کر دیا گیا, جن کی وجہ سے سینما تھا, جن کی وجہ سے فلمیں چلتی تھیں. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ جیسی سیاست میں الیکشن میں پچھلے الیکشن میں جیسی جیتی ہوئی پارٹی کو 90% جیتی ہوئی پارٹی کو غائب کر دیا گیا اور جو ہاری بھی تو ان کو لیا ہے, ایسے ہی 90% جو پاکستان کے فلم سینما دیکھنے والے غریب طبقہ تھا اس کو آؤٹ کر دیا گیا. اور آپ کے 10% جو برگر فیملی ہیں, جن کو کہیں گے بڑے بڑے گھرانے کے جو بچے ہیں, ان کے لیے آپ نے سینیپیکس سینما بنا دیے اور 1 اسکرین والا سینما ہے جو آہستہ آہستہ ٹوٹتا گیا اور جو بچے کھچے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے. کیونکہ ہماری نااہل پاکستان انڈسٹری کی جو مینجمنٹ ہے یا جو مختلف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ہیں, انہوں نے آج تک جو سینما ٹوٹے ان کو رکوانے کی کوشش ہی نہیں کی. جبکہ 1970 میں بھٹو صاحب کی جب حکومت تھی اس وقت ایک آئین بنا تھا کہ اگر سینما توڑا جائے گا اور اس کی جگہ شاپنگ مال یا کوئی پلازا بنے گا تو اس میں 150-200 سیٹر کا سینما ضرور بنے گا. سینما ٹوٹتے رہے, پلازا اور شاپنگ مال بنتے رہے. اگر پاکستان میں 50 سینما ٹوٹے ہوں گے تو میرا خیال ہے صرف 5 شاپنگ مال یا پلازا ہوں گے جس میں سینما بنے ہوں گے, باقی کہیں نہیں بنے. تو آج بھی حکومت چاہے تو ان کو نوٹس دے اور جو پلازا شاپنگ مال بنے تو ان میں سینما بن سکتے ہیں 150-200 سیٹر کا. ایک چیز, کیونکہ جب 1 اسکرین جو سنگل اسکرین تھی اس کی جو آڈینس تھی وہ غریب آڈینس تھی, جس کی وجہ سے فلم چلتی تھی, جس سے سینما آباد تھا. آپ نے ان کو سینماؤں سے دور کر دیا. سینیپیک جو سینما ہے اس کا ٹکٹ ہی آپ نے 2000, 1500, 1000 رکھا ہوا, تو وہ غریب کہاں سے دیکھنے آئے گا فلم. اگر آپ سینما بھی بچانا چاہتے ہیں اور انڈسٹری کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری ترقی کرے, پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سینما بنے اور سینما آباد رہیں, اس کے لیے سینما آنر کو قربانی دینی پڑے گی. یا تو سارے ٹکٹ آپ سستے کر دیں. اگر آپ سارے سستے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اگر آپ کا 150 سیٹر کا سینما ہے یا 200 کا, تو کم سے کم 50 یا 100 سیٹیں جو ہیں آگے والی, ان کے ٹکٹ آپ سستے کر دیں. ان ٹکٹ پہ آپ کو لے جائیں 200 یا 300, اس اماؤنٹ پہ لے جائیں. اس سے یہ ہوگا آپ کا جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ فلم دیکھنے آئے گا. ایک تو یہ ہوگا آپ کے 50 یا جو 100 سیٹیں ہیں وہ ہمیشہ فل رہیں گی. اب رہ گئیں 1500, 1000 یا 2000 والا ٹکٹ, اس میں آتے ہی 15, 10, 20 لوگ ہیں. وہ آئیں نہ آئیں مگر آپ کے سینما میں 40, 50, 70 لوگ بیٹھے ہوں گے, جس سے آپ کا جو بجلی کی جو پرابلم ہے, بل ہے, آپ کے اسٹاف کی جو تنخواہیں ہیں وہ نکلتی رہیں گی.
اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو یاد رکھیں اگر سنگل اسکرین کا سینما ٹوٹتا رہا ہے تو یہ سینما بھی ٹوٹ جائیں گے اور آپ صرف پلازا یا شاپنگ مال ہی بنائیں گے، سینما نہیں رہے ہو۔ میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان کے خاص کر پنجاب کے سارے سینما اونرس کو بلائیں اور ان کو سمجھائیں کہ ٹکٹ کم کریں۔ دیکھیں وہ ایک مثال ہے نا کہ آپ مرغی نہ کھائیں، مرغی کا سونا کا جو انڈا دیتی وہ کھاتے رہیں، ایسے ہی آپ کا سینما ہے۔ اگر آپ سینما میں ٹکٹ سستے کر دیں گے تو آپ کماتے رہیں گے جب تک آپ کی نسلیں در نسل سینما چلتا رہے گا کماتے، اور آپ ایسا نہیں کریں گے اور ٹکٹ مہنگے رکھیں گے تو عوام آنا بند کر دے گی۔ جب عوام نہیں آئے گی تو سینما چلے گا نہیں اور سینما فلاپ ہو جائے گا، فلم انڈسٹری فلاپ ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی کہ وہ سینما آنر کو سمجھائیں، اور سینما آنر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خود اس بات پہ سوچیں، ٹکٹ سستا کریں کہ جس سے پبلک سینما آئے۔ جب فلم سینما دیکھنے آئے گی فلم تو آپ کا سینما آباد رہے گا نا، اور آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، آپ کماتے رہیں گے، اور سینما بھی بنے گا اور نئے بھی بنتے رہیں گے، اور جو بنے ہوئے ہیں یہ بھی قائم رہیں گے۔ تو خدا را حکومت، سینما آنر اور پاکستان فلم انڈسٹری کے جو بھی چینل، یہ سب مل کے مشترکہ طور پہ میٹنگ کریں اور یہ ایک لائحہ عمل بنائیں جس سے ٹکٹ کم ہو جائے، ٹکٹ سستا ہو جائے، اور فلم انڈسٹری کو بھی زیادہ سے زیادہ ٹیکسز کی چھوٹ دی جائے، سینما کو بھی چھوٹ دی جائے کہ کسی طرح سے آپ کا سینما 2 4 5 سال میں آباد ہو اور سینما زیادہ سے زیادہ بنے اور انڈسٹری بھی زیادہ سے زیادہ فلمیں بنائیں۔ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانا پڑے گا، پلاننگ کرنی پڑے گی۔ یہ بغیر پلاننگ کے لائحہ عمل بنائے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ کریں گے تو انڈسٹری بھی کامیاب ہو جائے گی فلمیں بنانے کے لیے، اور جب انڈسٹری سے فلمیں بنیں گی وہ سینما کو بنیں گی اور سینما کو ملیں گی تو سینما بھی چلے گا۔ جب سینما چلے گا تو ترقی کرے گا، اور جب ترقی کرے گا تو آپ کے سینما زیادہ سے زیادہ بنیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں سینما ان کے ملک میں زیادہ سے زیادہ، تو کہ سینما کے ذریعے آپ اپنے کلچر کو بتاتے ہیں، اپنے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سینما کو بھی بچائیں، اپنی انڈسٹری کو بچائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟